بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کے بارے میں۔ اس وقت دنیا میں 40 سے زیادہ مور دین 40 اسلامی ممالک ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جو رات ہے شب برات یہ صرف پاکستان اور انڈیا میں ہی منائی جاتی ہے؟ ایران والے، ترکی والے، کویت والے، بحرین والے، سعودی عرب والے، شام والے یا مصر والے یا اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ تو اس رات سے واقف نہیں ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ رات جو ہے صرف پاکستان اور انڈیا میں ہی کیوں منائی جاتی ہے؟ اس رات کے ساتھ بہت ساری ایسی باتیں جوڑ دی گئی ہیں جن کا دین اسلام کے ساتھ یاد رکھیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا ایک دوسرے سے معافی مانگنا، جیسے ہی یہ رات آتی ہے تو ایک دوسرے کو لوگ میسج لکھنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے معاف کر دینا۔ یہ وہ رات ہے جس میں انسان کی زندگی کا پتہ کٹ جاتا ہے، روزی روٹی کا اسی رات میں فیصلہ ہوتا ہے۔ بلکہ لوگوں کے اندر یہ تصورات پائے جاتے ہیں کہ یہ جو 15 شعبان ہے یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فیصلے کرتا ہے اور پورے سال کا حساب جو ہے فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی غلط کنسیپٹ ہے کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو چند ثبوت مہیا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فیصلے ہیں، انسان کی زندگی کا فیصلہ ہو یا اس کی روزی روٹی کا فیصلہ ہو، وہ شعبان میں فیصلے نہیں ہوتے، وہ رمضان میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ بنوری کراچی کی طرف سے فتویٰ جاری ہو چکا ہے کہ اس طرح کی تمام جو باتیں ہیں کہ انسان کی زندگی کا پتہ کٹ جاتا ہے، روزی روٹی کا فیصلہ ہوتا ہے 15 شعبان کو، یہ ساری باتیں من گھڑت اور باطل ہیں۔ یہ تمام جو اعمال ہیں ان کا تعلق رمضان کے مہینے میں آنے والی رات لائلۃ القدر کے ساتھ ہے۔ یہ فتویٰ جاری ہو چکا ہے، یہ آپ سکرین پر دیکھیں۔ اور دوسری بات دیکھیں، ہمارے بڑے صغیر کے ایک بہت بڑے اسکالر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، وہ اپنی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ شب برات سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ سب جھوٹی اور من گھڑت ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کیا حکم ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ کس رات میں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم چلتے ہیں سورہ الدخان کی طرف۔ سورہ نمبر ہے 44 اور یہ قرآنی آیات ہیں۔ تمام ویورز اور تمام ناظرین کو چاہیے کہ ان آیات کا ترجمہ غور سے سنیں۔ پہلی آیت مبارکہ دیکھیں، حامیم۔ دوسری آیت مبارکہ دیکھیں، والکتاب المبین۔ قسم ہے اس روشن کتاب کی، یعنی قرآن حکیم کی۔ تیسری آیت مبارکہ دیکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا۔ کس کو؟ قرآن حکیم کو۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اور اگلی آیت مبارکہ نمبر 4 دیکھیں، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فیہا، اس میں یعنی اس رات میں، یفرق فیصلے کیے جاتے ہیں، کل امر حکیم یعنی ہر حکمت والے کام کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ کس رات میں؟ جس رات میں قرآن حکیم اتارا گیا۔ اب یہی نقطہ سمجھنے والا ہے، جو سمجھ گیا وہ فلاح پا گیا۔ یہی نقطہ سمجھنے والا ہے، یعنی کہ کس رات میں فیصلے ہوتے ہیں؟ جس رات میں قرآن حکیم نازل کیا گیا اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آؤ یا ایھا المسلمون، آؤ پھر ہم وہ رات تلاش کریں، وہ مہینہ تلاش کریں، کیونکہ یہ جو رات ہے کسی نہ کسی مہینے میں تو ہے نا۔ تو ہمیں کہاں ملے گی؟ قرآن میں یا حدیث میں اگر مل جاتی ہے تو بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو حدیث میں نہیں، ہمیں قرآن حکیم میں ہی وہ رات مل جاتی ہے، وہ مہینہ مل جاتا ہے جس مہینے میں یہ رات آتی ہے۔ آیت مبارکہ ہے 185 سورہ البقرہ 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب بات کلیئر ہو گئی ناظرین، یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ اب وہ جو رات ہے،
رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک کسی بھی رات، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، شعبان کی نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جتنے بھی فیصلے ہیں تمام کے تمام وہ رمضان المبارک کی جو رات ہے لیلۃ القدر اس میں ہوتے ہیں، شعبان کی 15 تاریخ کو ہرگز نہیں ہوتے۔ اب ایک اور ماسٹر ثبوت دیکھیں قرآن حکیم سے ہی، 30ویں پارے میں چاہتے ہیں سورہ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح اترتے ہیں یعنی جبریل علیہ السلام، فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اس رات میں اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں بات کلیئر ہو گئی۔ بعض میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انڈیا کے کوئی اسکالر ہے، وہ کہتے ہیں جی بعض فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں اور بعض فیصلے شعبان میں ہوتے ہیں۔ بھائی عقل کے اندھو، مجھے یہ بتاؤ، یہاں تو لفظ، یہاں بھی کل کا لفظ آیا ہے، سورہ الدخان میں بھی کل کا لفظ آیا ہے، یعنی من کل امر، ہر کام، کل کا مطلب تمام اور امر کا مطلب کام، یعنی تمام کاموں کے فیصلے وہ اسی رات میں ہوتے ہیں۔ سو ویورز، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لا علمی میں کسی گناہ کا مرتکب ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔